عاشورہ کی رات کو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم اہل بیت کو نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دانا دل کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحم کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان ظالموں کے ہاتھوں صبح ہماری شہادت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت اور روک نہیں ہوگی۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبہ کو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے یہ ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہے، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے خاص طور سے اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باحمیت بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور بہترین ابن کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر آئے؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اس کے بعد اصحاب میں سے حضرت مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے نواسے کی کیسی حفاظت کی۔ خدا کی قسم، اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، اس کے بعد وہ دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن کن کھڑے ہوئے اور کہا، میری تو یہ آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر کسی طرح خدائے تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بیت کے نوجوان بچا لے۔ غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی۔ اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دی تاکہ بوقت جنگ ان میں آگ لگا دی جائے، دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ادھر دشمنوں کے کوڑے برابر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی شخص بچ کر نہ نکل سکے۔